اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ویسر لی امری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار میں پھر آپ کے ساتھ آپ کی میزبان شائستہ سعید، اور آج میں اپنی بات کی آغاز جو کروں گی کہ جو امپورٹنس ہے نماز کی، اس کو سمجھنا آج کے دور میں اور آج کی جو ینگر جنریشن ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جو بچے ہیں، یہ جو چھوٹے بچے جو معصوم ہیں، اگر ان کو ہم اس بات کی امپورٹنس بتائیں گے کہ نماز کی امپورٹنس کیا ہے، تو یقیناً وہ بھی راہ راست پہ آ جائیں گے۔ اور یہ دین کا ستون ہے کہ نماز جو ہے وہ ہمیں کنیکٹ کرتی ہے ہمارے رب سے، ہمارے مالک و خالق سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو نماز جہاں پر آپ کسی نماز کا جہاں ذکر اور جو نماز ہمیں جوڑتی ہے ہمارے مالک سے، ہمارے خالق سے، تو اس کو پڑھنا، اس کو جاننا اور سمجھنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس کی ہماری زندگی میں مطلب کیا فضیلت ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بے شک جو بھی نمازی ہے یا جو نماز پڑھتا ہے، جس نے نماز کو اپنا ساتھی بنا لیا، تو سمجھ لو یہ بہترین ساتھی ہے۔ نماز بہترین اس لیے ساتھی ہے کہ یہ ساتھی جو ہے نماز، یا آپ کو کس سے جوڑتی ہے؟ اپنے مالک حقیقی سے آپ کو جوڑ دیتی ہے، آپ کا تعلق اس سے جوڑ دیتی ہے۔ اور جب آپ کا تعلق اتنے حسین اور اتنے خوبصورت جگہ جڑ گیا، تو ظاہر بات ہے آپ اس دنیا کی بہت سی غلطیوں، چیزوں، پریشانیوں، الجھنوں سے بچ گئے، کیونکہ آپ کا تعلق اس مالک حقیقی سے جڑ گیا جس نے اس کائنات کو بنایا، جو آپ کا اور میرا سب کا بنانے والا ہے۔ اور نماز وہ شے ہے جو دنیا سے لے کر آپ کا مطلب وہ ساتھ ہے جو آپ کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ ایک ایسے ساتھی ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ کہتے ہیں فیئر ویدر فرینڈس، اچھے وقت کے ساتھی ہیں، جو بس اچھا وقت ہے تو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور برا وقت آیا تو وہ کھسک گئے، ان کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ وہ ساتھی ہے کہ جو دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہے، اور جب آپ اس دنیا سے کوچ کرتے ہیں اس دن یہ آپ کا ساتھ چھوڑتی ہے، مطلب دنیا سے قبر تک یہ آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ جس طرح سے تعلیم آپ کا ساتھ دیتی ہے، اسی طرح سے پھر یہ قبر میں بھی، یہ نہیں ہے کہ چلیے تعلیم کا تو یہ ہے کہ کیا ہے وہ اعمالوں میں آئے گا، لیکن جو ایک سچا پکا نمازی رہا، جس نے نماز کو زندگی بھر اپنا ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی انٹیمیٹ اپنا ساتھی بنایا، تو وہ قبر جو ہے وہ اس کو بخشواتی ہے، اس کو انعامات ملتے ہیں، اللہ کا رحم ہوتا ہے۔ اور قبر سے حشر جب تک قائم ہوگا، یعنی روز قیامت جب تک قائم ہوگی، تب تک بھی وہ اس کے ساتھ ہے۔ یعنی جب تک انسان برزخ کی زندگی میں ہے اور وہ نیک اللہ کا متقی بندہ بن کے رہا، نماز پڑھی، اللہ سے اس نے ایک اپنا تعلق بنا کر رکھا، اللہ سے اس نے توکل کیا، اللہ کی بات کو مانا، تو وہ سب چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے جو اس کی برزخی زندگی تھی وہ بھی آرام سے سکون سے گزری۔ اس کے بعد حشر میں بھی کیا ہوگا؟ جب ظاہر بات ہے عبادتوں کا ہوگا، اللہ پاک اس کا جو دے گا رزلٹ، تو جس نے مخلص عبادت ہے، جس نے صرف اللہ کی خوشنودی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اپنے تعلقات کو جوڑنے کے لیے، اللہ کو سب سے اوپر رکھ کر اس نے عبادتیں کی، تو ظاہر بات ہے وہاں پر بھی اس کو انعام ملے گا۔ تو جو ایک نماز جو ہے وہ بہترین ساتھی بھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ تو یہ تو اس کی فضیلت ہے نماز کی، جس کو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، جن کو نہیں پتہ، ان کو بھی بتانا چاہیے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ترمذی میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، کہ ہمارے اور جو کافر ہیں ان کے درمیان فرق جو ہے وہ صرف نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق صرف جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ نماز ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے، کیونکہ ویسے تو کل کائنات میں کوئی بھی چیز ایسا نہیں ہے جو اللہ نے نہیں بنائی، ساری چیزیں اللہ کی ہیں، کیونکہ مالک حقیقی ہے، قادر مطلق ہے، تو ہر چیز اللہ کی ہے۔ اگر کافر ہے وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، مشرک ہے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، منافقین ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، تو یہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن جس نے نماز اختیار کی، جس نے نماز پڑھی، تو وہ مسلمان ہو گیا سچے دل سے۔ تو جو فرق ہے ہم لوگوں کے بیچ میں وہ صرف کیا ہے؟ نماز ہے، جو ڈیفائن کرتی ہے وہ فرق جو ہے وہ نماز ہے۔ تو اس طرح سے بھی آپ سمجھیے کہ نماز جو ہے انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے، اور اس کا تعلق اس رب حقیقی سے جوڑ دیتی ہے، جہاں سے صرف سکون، خوشیاں، اور وہ مالک کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جب آپ اس کو یاد کرتے ہیں
اور یہ تو ظاہر بات ہے، تو کلام پاک میں بھی ہے کہ جو بندہ اس کو یاد کرتا ہے اللہ اس سے زیادہ، ہم اگر اس کو محفل میں یاد کر رہے ہیں تو اللہ ہمارا چرچا اپنے محفل میں کرے گا اس کا. تو جس طرح سے آپ اللہ کو یاد رکھیں گے اللہ آپ کو یاد رکھے گا. اگر آپ نے اللہ کو بلا دیا اللہ آپ کو بلا دے گا. تو یہ سب چیزیں تو بندے کے اوپر چھوڑی ہوئی ہیں کہ کوئی اس کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے کہ دنیا کو یاد کرتا ہے کہ عزیزوں کو یاد کرتا ہے. تو یہ سب سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے. اور اس طرح سے اگر ہم سوچیں سمجھیں بتائیں تو ایسا نہیں ہے کہ بچوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اس میں ضرورت وہی ہے کہ بڑے لوگ بھی اپنے کاموں میں سے وقت نکالیں اور اپنے بچوں کو، کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ایڈمیشن اچھے اسکول میں کرا دیا، ساری ضروریات پوری کر دی اور بس بڑے بڑے کو جو بھی ان کو فون ہاتھ میں پکڑا دیا اور سمجھے ہم ان کے فرضوں سے سبکدوش ہو گئے. نہیں، بچوں کو ٹائم دینا، بچوں کو پیار دینا، ان کی باتوں کو سننا، ان کو سمجھانا، یہ اصلی امپورٹنس ان چیزوں کی ہے. نہ کہ میٹیریلسٹک لائف لیڈ کرا کے ان کو اچھی چیزیں دے کے اچھا کھانا کھلا کے آپ سمجھتے ہیں آپ نے بہت کچھ کر دیا. ایز اے ماں باپ آپ کے فرائض یہ ہونا چاہیے کہ آپ بچوں سے جڑیں. اگر آپ بچوں سے جڑیں گے، اچھی باتیں بتائیں گے ان کو، انہیں ایک تحفظ، ان کو ایک خود اعتمادی ان میں ڈیولپ کریں گے، دیں گے، تو یہ سب چیزیں آپ کے لیے بھی بہتر ہوں گی. اور اپنے بچوں کو، ایسا نہیں ہے، اگر آپ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں اچھی نصیحتیں کریں گے تو ایک اچھا سماج، ایک اچھا معاشرہ بنے گا. اور یہ بھی آپ کے عبادت کے رمزے میں، مطلب عبادت کے کیٹیگری میں جائے گا اور اللہ اس کا بھی آپ کو بہت اجر دے گا. تو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. اور ایک شعر مجھے بہت بڑھیا لگا جو میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا، میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا میں امامت کا. کہ اللہ نے ہمیں کیا بنایا؟ اشرف المخلوقات بنایا. ہم وہ درجہ اپنا بھول گئے. ہم مسلمان بنائے گئے، ہمیں وہ بھی یاد نہیں. ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہمیں وہ بھی یاد نہیں. لیکن اگر ہم ان سب چیزوں کو جو ہم بھول گئے پھر سے یاد کر لیں، سچائی کا راستہ پکڑ لیں، انصاف کا، حق کا راستہ پکڑ لیں، بہادری کا راستہ پکڑ لیں، یعنی صرف اللہ سے ڈرنا اور کسی چیز سے نہیں ڈرنا، تو اللہ ہم سے یقیناً راضی ہوگا اور ہمیں بہت سے انعامات اس دنیا میں بھی ہمیں ملیں گے اور آخرت بھی ہماری سب کی خیر پہ ہوگی. تو ان باتوں کو آپ کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے خود بھی اور بچوں کو بھی اپنے، کہ مطلب اگر اس طرح سے آپ کام کریں گے، اچھی باتیں کریں گے، اچھے طریقے سے انہیں سمجھائیں گے تو یہ دنیا میں بھی وہ آپ کو اس کا رزلٹ دکھنے لگے گا. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو اس کا رزلٹ نہیں دکھے گا، آپ کو اس دنیا میں بھی اس کا رزلٹ دکھے گا کہ بچوں میں وہ سب چیزیں پیدا ہوں گی. اب یہ ہوتا ہے کہ نہیں بچے سنتے نہیں، ارے پڑھتے نہیں، تو آپ نے کس طرح سے سمجھایا، بتایا، یہ تو آپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ نے ان کو کتنا وقت دیا. تو بہتر یہی ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑیے، نماز سے جوڑیے، کلام پاک سے جوڑیے، تو یقیناً آپ کے گھر میں خوشیاں اور سکون ہوں گے اور آپ کے رشتوں میں مطلب خوبصورتی ہوگی، آپ کو الجھنیں نہیں ہوں گی. اس بات کو آپ کو سمجھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا نماز سے جڑو. نماز اسی طرح سے ضروری ہے جس طرح سے آپ کھانا کھاتے ہیں، جس طرح سے آپ کپڑے پہنتے ہیں، جس طرح سے آپ بیسک ڈیلی نیڈز پوری کرتے ہیں، اسی طرح سے جسم کے لیے آپ وہ سب چیزیں کرتے ہیں تو روح کے لیے نماز جو ہے وہ ایک غذا ہے. اگر آپ اسے کریں گے تو آپ اللہ سے جڑیں گے اور اللہ سے جڑیں گے تو آپ کی جو روحانی غذا ہے وہ آپ کو ملے گی اور انشاءاللہ آپ کی یہ دنیا بھی خیر پہ ہوگی اور آخرت بھی آپ کی خیر پہ ہوگی اور اللہ آپ سے راضی ہوگا اور آپ کی زندگی میں دونوں جگہ سکون اور خوشیاں ہوں گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اس میسج کو میرا یہی آپ سے کہنا ہے بار بار کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ پھیلائیے اور آپ بھی ثواب جاریہ میں حصہ لیجئے اور اس دنیا میں بھی دین کے احکام کو پھیلانے میں آپ میرا ساتھ دیجئے. اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، آپ کی میزبان شائستہ سعید. انشاءاللہ پھر ملوں گی نیکسٹ ٹاپک میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، شب بخیر.